الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد سورۃ الکہف کی آیات نمبر 45، 46، 47، 48 اور 49 یہ اس وقت آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی یہ مثال بھی بیان کر دو کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا، پھر وہ ایسا ریزہ ریزہ ہوا کہ اسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے، اور جو نیکیاں پائیدار رہنے والی ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور امید وابستہ کرنے کے لیے بھی بہتر۔ اور اس دن کا دھیان رکھو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھلی پڑی ہے، اور ہم ان سب کو گھیر کر اکٹھا کر دیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور سب کو تمہارے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کیا جائے گا۔ آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اس کے برعکس تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے یہ مقرر وقت کبھی نہیں لائیں گے، اور اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، چنانچہ تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اس کے مندرجات سے خوف زدہ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں چھوڑا جس کا پورا احاطہ نہ کر لیا ہو، اور وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ سورہ کہف کی یہ آیات جو ابھی آپ نے ترجمہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، اس سورت کی جو تفصیل آپ حضرات کے سامنے ذکر ہوئی ہے اس کے مطابق یہ سورت در حقیقت اس دنیاوی زندگی اور اس میں موجود جو مادی وسائل ہیں ان کی جو کشش ہے انسان کو اپنی طرف بعض دفعہ ایسا متوجہ کر لیتی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان خدا فراموش بھی بن جاتا ہے، اپنے اللہ کو، اپنے خالق کو، مالک کو، رب کو، اور تمام دنیا کے تمام تر فیصلوں میں حقیقی طور پر جن کی قوت، جن کی مشیت، جن کا فیصلہ کار فرما ہوتا ہے، اس ذات کو، اس کی قدرت کو، اس کے احاطے کو، کہ اس نے ہر چیز کو اپنی قدرت، اپنے علم کے احاطے میں لے رکھا ہے، بعض دفعہ انسان فراموش کر دیتا ہے، اور جو ظاہری طور پر چکا چوند ہے، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، عہدہ ہے، ان سے انسان ایسا متاثر ہوتا ہے کہ اللہ کا بھی انکار کر بیٹھتا ہے، اور کبھی کبھی آخرت کبھی اس کو یقین نہیں رہتا، اور وہ اپنی باتوں سے، اپنے عمل سے یہ باور کرواتا ہے کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہی، یہاں کی چکا چوند ہی، یہاں کا عہدہ ہی سب کچھ ہے، آخرت کچھ نہیں، اس لیے وہ آخرت کے حوالے سے بالکل غافل ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں مختلف حوالوں سے اللہ نے سمجھایا۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہمارے سامنے بیان ہوا کہ انہوں نے اس دنیاوی زندگی کی چکا چوند سے متاثر ہونا گوارا نہیں کیا، عہدہ، حکومت، مشینری سب کچھ ان کے خلاف ہوئے، لیکن انہوں نے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان سب کے سامنے کیا،
اللہ نے ان کو بچا کر دکھایا۔ اور اس کے بعد ایک کافر دنیا دار مشرک اس کی مثال اور ایک غریب ایمان والے کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ اس میں کافر مشرک اپنے دولت، اپنے باغ، اپنی اولاد کی وجہ سے، اپنی برادری، اپنے جتھے کی وجہ سے مغرور ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کی جائیداد، اس کا باغ، سب کچھ چٹکی میں تباہ کر کے دکھا دیا، اور اس کو پھر اپنے اس شرک پر جو اس نے اسباب کے حوالے سے کیا تھا کہ اسباب میں منہمک ہو کر وہ اللہ کو فراموش کر بیٹھا تھا، اللہ نے اسی کی زبان سے یہ کہلوایا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا۔ اور اس کے ایماندار دوست ساتھی نے کہا کہ میں تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ ہی میرا رب ہے، وہی میرا پالنے والا ہے، اور اللہ تمہارے اس مال و دولت کو کسی اچانک آفت سے تباہ کرنے اور مجھے تمہارے مال و دولت سے زیادہ بہتر دینے پر قادر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال ہمارے سامنے بیان کی۔ اب چونکہ یہ اسباب میں یہ شرک کی ایک قسم ہے جس میں مسلمان بھی بعض دفعہ گرفتار ہو جاتے ہیں، کافر تو خیر ہے ہی دنیا کے پجاری، مسلمان بھی بعض دفعہ اس کے اندر جب اپنا انہماک بڑھاتے ہیں تو ان کو بھی یہی اسباب سب کچھ نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج کی اس زیر درس آیات کے اندر دنیاوی زندگی کی حقیقت کو واضح فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی بے ثباتی ہمارے سامنے مثال کے ساتھ بیان کی کہ تم لوگ اکثر اس دنیا کی خاطر شرک میں مبتلا ہوتے ہو، قیامت کا انکار کرتے ہو، تو ذرا سنو اس دنیاوی زندگی کی مثال کیا ہے۔ یہ ایک پانی کی مانند ہے۔ پانی جیسے آسمان سے اللہ تعالیٰ اس کو اتارتے ہیں، سما عربی زبان کے اندر ہر بلند چیز کو کہا جاتا ہے، اس میں آسمان بھی شامل ہے، اس میں بادل بھی شامل ہے، کیونکہ وہ بھی انسان کے اوپر ہوتا ہے۔ تو نیل کو یہ جو چھت ہمیں نظر آ رہی ہے اس پر بھی آسمان کا اطلاق ہوتا ہے، اور عربی زبان میں بادل کو بھی سما کہہ دیا جاتا ہے، یا بادل پر بھی سما کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ بارش سائنسی تحقیق کے مطابق نظر آتی ہے بادلوں سے ہوتی ہوئی، اور بادل آسمان سے بہت نیچے اور ہماری جو ہے وہ سطح سے تھوڑے اوپر ہوتے ہیں، تو اس لیے بظاہر ہمیں بارش بادلوں سے ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن ایمان والوں کے نزدیک اس بادل تک بارش کو پہنچانے، پانی کے بخارات سے وہاں تک جو پہنچنے کا سلسلہ ہے، اس کو برف بنانے اور اس برف کو پھر بوقت ضرورت جہاں اللہ کو منظور ہوتا ہے پگھلانے اور پانی کی بوندوں کی صورت میں، بارش کی بوندوں کی صورت میں برسانے کا کام اللہ علیم و خبیر کی قدرت، حکم اور ارادے سے ہوتا ہے۔ اس لیے بظاہر ہمیں بادلوں سے یا آسمان سے بارش ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اللہ یہ کہہ رہے انزلناہ من السماء، اوپر آسمان سے ہو یا بادل سے ہو، جیسے بھی ہو ہم اس کو اتارتے ہیں، تمہارے بس میں یہ کام کرنا نہیں ہے۔ اور جب یہ بادل سے بارش برستی ہے، اللہ پاک برساتے ہیں، زمین جو بالکل سوکھ چکی ہوتی ہے، وہاں کوئی ہریالی نہیں ہوتی، پانی کی بوندیں پڑنے سے اس میں ایک زندگی کے آثار ہوتے ہیں، اور تر و تازہ پھل پھول اور نباتات وہ اگنے لگتے ہیں، سبزہ ہر طرف نظر آنے لگتا ہے، کھیت کھلیان ہرے ہو جاتے ہیں، درختوں پر پتے پھوٹنے لگتے ہیں، پھلوں سے شگوفے اور پھول اور پھل نکلنے لگتے ہیں۔ یہ کچھ وقت کے لیے یہ سرسبز چراگاہیں وہ قائم دائم نظر آتی ہیں، پھر اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسم تبدیل ہوتا ہے اور سب کچھ جو ہے وہ خشک ہونے لگتا ہے، خشک ہو کر پھر وہ چکنا چور ہوتا ہے، چورا چورا ہوتا ہے، پھر ہوا آتی ہے، ہوا اس کو خس و خاشاک کی طرح اڑا کر لے جاتی ہے۔ یہ وہ منظر ہے جو ہم اپنے ارد گرد زمین پر دیکھتے ہیں اور ہر دفعہ دیکھتے ہیں، پھر ہر دفعہ یہ سب کچھ ہمیں ملیا میٹ ہوتے ہوئے، تباہ ہوتے ہوئے نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں بالکل اسی طرح انسان بڑا نرم و نازک حالت میں پیدا ہوتا ہے اور پھر جوان ہوتا ہے، زندگی کی ساری آسائشیں اللہ پاک اسے عطا فرماتے ہیں۔ بہترین حصہ جو زندگی کا ہے جوانی اور نوجوانی، اس سے وہ بھرپور طور پر فائدہ اٹھاتا ہے،
پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر ضعف اور کمزوری پیدا ہوتی ہے، وہ بوڑھا ہوتا ہے، آخرکار وہ اس حد تک نڈھال ہوتا ہے کہ موت کے پنجے میں آخرکار اللہ پاک اسے کس دیتے ہیں اور اس کی زندگی کی صبح وہ شام ہو جاتی ہے۔ پھر اس سارے مرحلے کے اندر کب ہوا کمزوری کی طرف جو ہے وہ گامزن ہوئے، کب جو ہے وہ موت کے پنجے میں اسے آ دبوچا، انسان کو اپنے اس سارے انجام کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو جس طریقے سے دنیا کا یہ سرسبز اور شاداب پہلو یہ عارضی ہے، آخر کو اسے زوال ہے، فنا ہے، اسی طریقے سے یہ انسان کی زندگی بھی دنیا کے اندر عہدہ، مال و دولت، اسباب، جاگیر، یہ سب کچھ بھی عارضی ہے۔ اچانک کسی دن یہ جب زندگی کی مہلت اللہ کی طرف سے ختم ہوگی، اللہ پاک یہ سب کچھ ختم کرنے پر قادر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ کو یہ سب کچھ کرنے پر قدرت ہے، کوئی اس کے فیصلے میں، کوئی اس کی مشیت میں کبھی کسی وقت حائل نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ یہ جو مال ہے، یہ بیٹے ہیں، یہ اولاد ہے، یہ دنیاوی زندگی کی رونق ہے، زینت ہے۔ انسان دنیا کے اندر اولاد تو اس لیے چاہتا ہے کہ اس کا نام باقی رہے اور یہ اولاد اس کو کام آئے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ مال اور اولاد سے بڑھ کر جو بہتر چیزیں باقی رہنے والی ہیں وہ انسان کے نیک اعمال ہیں۔ وہ نیک اولاد بھی انسان کے لیے باقی رہنے والی نیکی بن سکتی ہے، لیکن عام طور پر اولاد اور مال کی محبت انسان اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ جاتا ہے، خدا فراموش بن بیٹھتا ہے، آخرت بیزار بن جاتا ہے۔ دنیا کی محبت اور چکا چوند میں اسی مال کی وجہ سے، حلال اور حرام کی تفریق ہے، اسی مال اور اولاد کی اندھی محبت کی وجہ سے انسان بھلاتا ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان میں پڑھ کر فتنے میں پڑنے کے بجائے تمہیں چاہیے کہ تم باقیات الصالحات، باقی رہنے والی جو نیکیاں ہیں ان کی طرف دھیان دو۔ ثواب کے اعتبار سے، اللہ کی سے امید باندھنے کے اعتبار سے یہ مال اور اولاد کی بنسبت یہ نماز، روزہ، صدقہ جاریہ، کہیں کوئی پانی کا کنواں، کوئی پانی کی سبیل، کوئی اسی طریقے سے مسافر خانہ، کوئی شفا خانہ، ہسپتال، یہ اس طرح کے کام، یا اپنی اولاد کی، بیٹیوں کی بالخصوص جن کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، بہترین تعلیم و تربیت، یہ وہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ ان سے اگر تم اللہ سے کچھ امید باندھو اور آخرت میں ان کے ثواب کے امیدوار رہو تو اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے۔ گویا یہ سورت کا عمود اور خلاصہ وہ یہی ہے کہ بھائی دنیاوی زندگی کی چکا چوند میں، مادیت کی کشمکش اور گرداب میں اس طرح مت پھنسو کہ آخرت کو جو تمہارا اصل گھر ہے، آخرت کو جو تمہاری کامیابی ناکامی کا اصل مدار ہے، اس کو تم بالکل فراموش کر دو۔ فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، ایک دن آئے گا جس دن ہم پہاڑ جیسی طاقتور مخلوق کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دیں گے، ان کو چلا دیں گے، نہ صرف چلائیں گے بلکہ روئی کے گالوں کی طرح یہ اڑتے پھریں گے، کہیں کوئی چٹان، کہیں کوئی ٹیلا، وہ ہمیں نظر نہیں آئے گا، سب کچھ ریزہ ریزہ اور چکنا چور ہو جائے گا اور زمین بالکل ہموار چٹیل میدان کی طرح بن جائے گی جس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، ساری سطح زمین ہموار ہوگی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم اس وقت سارے انسانوں کو اکٹھا کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی ایک کو بھی حساب و کتاب میں میدان محشر میں جمع ہونے سے چھوڑیں گے نہیں، کوئی وہاں سے بھاگ نہیں سکے گا، کوئی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا، اور اس وقت سب کو اللہ کے سامنے قطار اندر قطار پیش کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 120 صفحے امتوں کی ہوں گی، جن میں سے 40 صفحے دیگر امتوں کی اور 80 صفحے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی ہوں گی۔ پھر اس میں اعمال کے اعتبار سے بھی قطاریں الگ الگ ہوں گی، نماز پڑھنے والوں کی الگ اور نماز نہ پڑھنے والوں کی الگ، شراب فروخت کرنے والوں کی، شراب نوشی کرنے والوں کی، تو ہر ایک جرم کی، ہر ایک نیکی کا کام کرنے والوں کی قطاریں اللہ پاک الگ الگ جو ہے وہ قائم کریں گے، اور سب لوگ صف در صف اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، روبرو ہر ایک کو اللہ کے سامنے پیش ہو کر وہ اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ کوئی اللہ کے سامنے پیشی سے، ہم کلامی سے بچے گا نہیں۔ لقد جئتمونا، تم اس وقت ہمارے پاس ویسے ہی ننگ دھڑنگ
اور غیر مقتول آؤ گے جیسے ہم نے تمہیں شروع میں پیدا کیا کہ دنیا میں آئے تھے بے لباس تھے بغیر ختنے کے تھے، تب بھی ہمارے سامنے ایسے ہی آؤ گے۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ ننگ دھڑنگ بے لباس حالت میں جانے کی وجہ سے کیا لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ نہیں۔ فرمایا کہ نہیں، معاملات اس سے سنگین ہوں گے اور اس وقت اپنی اپنی ایسی پڑی ہوگی کہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کی طرف نظر اٹھانے کی فرصت نہیں ہوگی۔ تو البتہ پھر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لباس وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے پہنائیں گے۔ میدان محشر میں ممکن ہے حضرت ابراہیم کو پہلے پہنائیں، اور میدان محشر سے پہلے جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق اور حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے ساتھ جب قبروں سے نکلیں گے تو ان کو اس وقت سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا۔ بہرحال حضرت ابراہیم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اللہ تعالیٰ لباس پہنائیں گے۔ حضرت ابراہیم کو اس وجہ سے کہ ان کو آگ میں نمرود اور اس کے حواریوں نے بے لباس کر کے ڈالا تھا، تو ان کی اس تذلیل کا بدلہ اور ریوارڈ اللہ پاک ہی دیں گے۔ میدان محشر میں جب سب لوگ غیر مقتول اور ننگ دھڑنگ ہوں گے، وہ لباس عزت پر کے ساتھ جو ہے وہ ملبوس ہو کر سب کے سامنے لائے جائیں گے۔ پھر اس وقت اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب سب لوگ نیک و بد اکٹھے ہوں گے تو اس وقت جس چیز کو تم صرف خیال سمجھتے تھے، جس کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ یہ نہیں ہونے والی ہے، اس وقت وہ تم کو تمہارے ساتھ جو وعدہ تمہارے نبیوں نے، تمہارے علماء نے، صلحاء نے، واعظین نے جو تمہیں بار بار بتلایا تھا کہ ایک وعدے کا دن آنے والا ہے، ایک حشر کا حساب و کتاب کا دن مقرر ہے، وہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، اور جس چیز کو تم صرف گمان کی حد تک سمجھتے تھے اس کو تم روبرو دیکھ لو گے۔ ووضع الکتاب، اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا جس کے اندر انسان اپنی خلوت، اپنی جلوت، اپنی سوچ فکر کے جو منصوبے ہیں سب کو مبرہن طور پر لکھا ہوا اپنی آنکھوں کے سامنے پائے گا، اور جو دنیا میں جرم کے عادی رہے ہوں گے وہ اس وقت اس اعمال نامے کو دیکھ کر شدید خوف زدہ ہوں گے، اور ان کی زبانوں پر یہ جملہ جاری ہوگا، یا ویلتنا، اے افسوس، اے کاش، ما لہذا الکتاب، اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، نہ کوئی چھوٹی چیز اس نے چھوڑی ہے، نہ کوئی خلوت اس نے ریکارڈ کرنے سے چھوڑی ہے، نہ کوئی جلوت یہاں سے اوجل ہے، سب کچھ لکھا ہمارا، کیا دھرا سوچا تو یہاں گنا ہوا موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم کہ یہ تیرے ہی اعمال ہیں جن کو میں نے شمار کر کے رکھا ہوا ہے، اگر تمہیں اس وقت اپنے نامہ اعمال میں کوئی اچھائی نظر آتی ہے تو شکر گزار ہو میرے کہ میں نے ہی تمہیں توفیق دی، اور اگر تمہیں کوئی برائی نظر آتی ہے تو یہ تمہارے ہی اعمال ہے، تمہارا ہی کیا دھرا ہے، آج ان کا حساب ہوگا، ان کا پورا پورا بدلہ تمہیں مل کر رہے گا، اور سب کچھ انسان کے سامنے آ جائے گا۔ ولا یظلم ربک احدا، تیرا پروردگار کسی پر رتی بھر ظلم نہیں کرے گا۔ ہمارے ہاں ظلم کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کی زمین دبا لو، دوسرے کا پیسہ دبا لو، اس اعتبار سے اللہ کو کسی پر ظلم کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ ہی اس کے مالک ہے۔ اور یہاں ظلم کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معمولی چیز کا اجر اور بڑے سے بڑے گناہ کا کی سزا دینے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کرے گا۔ نیک عمل چھوٹے سے چھوٹا ہوگا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ حساب کر کے اس کا اجر عطا فرمائیں گے، اور برائی چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب لے گا۔ کسی ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دینے سے، کسی نیکوکار کو اس کی نیکی کی جزا دینے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کوئی کمی بیشی نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ قطعاً کوئی زیادتی نہیں کرے گا۔ ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ اور پوری پوری سزا مل کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی کامیابی کا فیصلہ فرمائے، خاتمہ بخیر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخرت کو ہمیشہ یاد رکھنے، اللہ کی قدرت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنے، دنیاوی زندگی کی چکا جون کو دیکھ کر فتنے میں پڑنے سے اللہ پاک میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا
ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ويا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك.